نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. کافی صحابہ کرام وہاں پر جمع تھے. تو ایک شخص آیا، اس کے کپڑے نہایت اجلے، صاف ستھرے لباس، بہت خوب رو چہرے والا اور سیاہ بال. اس کے چہرے پر، لباس پر کسی طرف بھی سفر کے، تھکن کے نشان نہیں تھے، اور ساتھ میں وہ شخص بھی اجنبی تھا. تو صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ شخص اجنبی ہے. اس وقت اس علاقے میں چند لوگ ہی، تھوڑے سے لوگ رہتے تھے جو ایک دوسرے کو جانتے ہوتے تھے. تو وہ پہچان نہ سکے کہ یہ شخص کون ہے. تھا بھی اجنبی، اور وہ آیا اور اس کے لباس پر، اس کے چہرے پر کسی جگہ بھی تھکن کے، سفر کے نشان نہیں تھے. سیاہ بال، بہت خوب رو چہرے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجلس میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوزانوں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ بھی آپ کے سامنے بیٹھ گیا دوزانوں ہو کر، اور آپ کے گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو، شہادت ان لا الہ الا اللہ، تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو، مالی استطاعت ہو تو حج کرو. اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. تو صحابہ حیران پریشان رہ گئے کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور جب جواب میں تصدیق بھی کرتا ہے، تو یہ کیسے شخص ہے؟ سوال بھی کر رہے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں تو تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا. پھر وہ پوچھتا ہے، ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ. اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا. پھر اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اللہ رب العالمین کی ایسی عبادت کرو، جب عبادت کر رہے ہو تو اس طرح کرو عبادت اللہ کی کہ جیسے تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو. جب بھی عبادت کرو تو ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہ کر سکو، اور کبھی ایسا یہ ممکن نہ ہو، تو پھر ایسے سمجھو، ایسے خیال کرو کہ جیسے وہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. اس نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی. پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں، قیامت کے بارے میں مسئول کو اتنا ہی علم ہے جتنا سائل کو علم ہے. یعنی جو سوال کرنے والا ہے اس کو جس قدر علم ہے قیامت کے بارے میں، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی علم ہے. تو اس نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول، قیامت کی کچھ نشانیاں بتلا دیجئے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ آج کے دور میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی. والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی جو ہے اپنے مالک کو جنے گی. مقصد یہ ہے کہ اولاد جو ہے والدین کے ساتھ، والدہ کے ساتھ ایسے سلوک کرے گی جیسے وہ ان کی خادمہ ہو، جیسے وہ ان کی ملازمہ ہو. تو اولاد، نوجوان لڑکے جو ہیں اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسے وہ ان کی خادمہ ہو. تو اس سے مفہوم یہ ہے کہ جو لونڈی ہے وہ اپنے آقا کو، اپنے مالک کو جنم دے گی تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسے وہ اس کے آقا ہوں اور وہ ان کی خادمہ ہو.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، نیچے درجے کے رہنے والے بدو، عرب کے بدو جو ہیں وہ اونچے اونچے محلوں میں، بڑی بڑی عمارتوں میں رہنے لگ پڑیں بے، اس پر فخر کیا کریں گے۔ تو آج ایسے ہی ہو رہا ہے، اہل عرب جو ہیں، جو عرب کے بدو تھے، جو بکریاں چروانے والے تھے، وہ آج کل اونچی اونچی عمارتوں پر، بڑے بڑے محلوں پر فخر کر رہے ہیں۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حاضرین مجلس میں سے حضرت عمر بن خطاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا کیا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ وہ شخص اٹھ کر چلا گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، اے عمر جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، آپ اور اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو آپ لوگوں کو آپ کے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔